بلکہ ہفتے کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اگر تمہیں پتے ملے بھی تو کھا لو، لیکن ہفتے کا روزہ خالی مت رکھو. یا تو رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ روزہ اٹیچ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اور بھی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین. ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو، اتوار کو اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس حدیث کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر کچھ ڈگری یافتہ مولویوں کی زبانی سنی ہے. کیا وہ حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کثرت کے ساتھ ہفتے میں سنیچر کے دن، اتوار کے دن اور سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے؟ اسی طرح سے دوسرے مہینے میں منگل کے دن، بدھ کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. کیا وہ حدیث کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنیچر کے دن کا صرف ایک روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ اور پھر جمعے کے روزے کے تعلق سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے نفلی منع کیا ہے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری دلیل کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کیا ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. تو ہر مسلمان کو چاہیے، جو بھی ایمان رکھتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کوئی بھی بات دنیاوی یا دینی سنے کسی بھی مفتی سے، عالم سے، مولوی سے، تو اس کی سند کے بارے میں تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں کہ وہ بات کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 میں فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. کسی کی بھی بات آنکھ بند کر کے ایکسیپٹ نہ کریں، بھلے ہی ہماری ہی بات کیوں نہ ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیں، اس کی چھان بین کر لیں کسی متبع سنت محقق عالم سے. اور اب آپ کے سامنے ہم اس حدیث کی جانچ پڑتال رکھنے کی کوشش کریں گے جو اکثر و بیشتر عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو سوائے فرض روزہ کے. اگر تم میں سے کسی کو انگور کی ساکھ یا کسی درخت کی چھال کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو نہ ملے تو اس کو چوس لے، لیکن روزہ نہ رکھے. یعنی اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو توڑ دے. یہ جو حدیث ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات،
یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1726، اسی طرح سے یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 744، مسند احمد میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 368، سنن دارمی میں حدیث نمبر 1790، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2421، تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 5191، اور اسی طرح سے یہ حدیث سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 2774، 2779، 2783، اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1756، اور اسی طرح سے یہ حدیث طبرانی کبیر کے اندر 8181، اور تہذیب الکمال جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 219، اور اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2164، 2163، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 17686، اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3615، سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 2772، 2776، 2777، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 2775، سنن ابی داؤد کے اندر 2421 جیسا کہ میں نے بتایا، اور اسی طرح سے یہ حدیث سنن نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 2773، 2778، اور 2784، اسی طرح سے سنن کبریٰ نسائی کے اندر حدیث نمبر 2780، 2782، 2776، 2777، اور 2783، 2772، 2774 سنن نسائی کبریٰ کے اندر، اور اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن کبریٰ نسائی کے اندر 2773 وغیرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن قرار دیا ہے، اور بھی محقق نے اس کو صحیح اور حسن کا حکم لگایا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کی سند کی جب ہم نے تحقیق کی، چھان بین کی، تو اس کی سند اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثر محققین نے اس کے اندر علت یہ بیان کی ہے کہ عبداللہ بن بصر جو ہیں، راوی نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ ان کی بہن سے یا بواسطہ ان کی پھپھی سے یا بواسطہ ان کے والد سے یا بواسطہ ان کے خالہ سے، یعنی اس طریقے سے راوی نے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کیا ہے کہ اس کی سند کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، جیسا کہ امام نسائی نے کہا کہ اس کی سند کے اندر اضطراب ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ اس کی سند کے اندر اضطراب ہے۔ کئی محققین نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس کی سند کے اندر اضطراب ہے، اور ظاہری طور سے پتہ بھی چلتا ہے کہ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے خالہ کے واسطے سے روایت بیان کرتے ہیں، تو کبھی اپنے کسی سند کے اندر اپنی بہن سے روایت بیان کرتے ہیں، تو کسی سند کے اندر یہ اپنے والد سے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اضطراب، اس طرح سے ٹکراؤ سند کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں
तलखिसुल हबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 470 और इसी तरह से निसाई कुबरा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 212 और बुलुगुल मराम के अंदर हदीस नंबर 692 वगैरह में। और मैं आखिर में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो पोस्ट दे दूंगा, जिस भाई को तफसील से जानना है इसके बारे में वहां पर वो पढ़ करके जान सकता है, मजीद मालूमात कर सकता है इस बारे में। तो पता चला मेरे जिस दोस्तों और भाइयों की जो ये हदीस है सनीचर के दिन रोजा रखने के ताल्लुक से मना की, यह हदीस अपने तमाम सनद के साथ, अपने तमाम तुर्क के साथ उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर ज़ईफ है, गैर साबित है, सही सनद के साथ साबित नहीं है। और जहां तक इमाम अबू दाऊद की बात है कि इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को मनसूख करार दिया है, तो ये मनसूख होना सही साबित नहीं है, क्योंकि इमाम अबू दाऊद ने इसकी वजाहत नहीं की है। जबकि मनसूख किसी हदीस को कहने के लिए उसके बारे में वजाहत करनी चाहिए तारीखी एतबार से, लेकिन इन्होंने कोई वजाहत नहीं की है। इसी तरह से इस बारे में यह भी कहा गया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कौल कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को झूठी हदीस करार दिया है, तो इसकी भी सनद सही नहीं है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कौल की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 2424 में है, लेकिन इसकी जो सनद है इनके कौल की, ये इनक़िता है इसकी सनद में, इस बिना पर इनके कौल की सनद सही नहीं है। जैसा कि इसकी सनद के अंदर वलीद बिन मुस्लिम ये बुरी तदलीस वाला है, इसकी तदलीस है, इसने अन से रवायत बयान की है। और इसी तरह से अबू दाऊद अन मालिक के दरमियान इनक़िता है, इस बिना पर भी ज़ईफ़ है, जैसा कि हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अनवार सहीफ़ा के अंदर सफ़ा नंबर 90 पर वजाहत की है। तो यह कहना कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मनसूख करार दिया है, यह बात सही नहीं। हाँ, इस्तिराब के बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है, सही नहीं है। इसी तरह से इब्ने हज़म ने लिखा है, उलमाए उम्मत का इस बात पर इजमा व इत्तेफाक है कि जो कोई भी किसी भी एक दिन का नफली रोजा रखेगा वह अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा, इस शर्त के साथ कि वह दिन शक का दिन, नुस्फ साबान के बाद का दिन यानी 15वीं साबान के बाद का दिन, या जुमा के दिन, या यौम नहर यानी ईदुल अज़हा कुर्बानी के दिन के बाद के जो 3 दिन हैं यौम तशरीक के खाने पीने वाले दिन, उन दिनों के अलावा आदमी नफली रोजा जो है एक दिन का रख सकता है, चाहे वो सनीचर हो, चाहे वो अतवार हो, चाहे वो सोमवार हो, चाहे जुमेरात हो, इस दिन का वो रोजा रख सकता है। लेकिन सिर्फ जुमे के दिन का रोजा नहीं रखना है, सिर्फ यौमुन नहर कुर्बानी के दिन का रोजा नहीं रखना है, और कुर्बानी के बाद जो खाने पीने के 3 दिन हैं उन दिनों का रोजा उसको नहीं रखना है। और इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इस बारे में इजमा ये उम्मत नकल किया है इब्ने हज़म ने, जैसा कि मरातिबुल इजमा इब्ने हज़म की सफ़ा नंबर 40 में देख सकते हैं। इसी तरह से अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं, सनीचर और जुमा का रोजा या सनीचर और अतवार का रोजा मकरूह नहीं है, इस पर इजमा है, जैसा कि अहकाम शरह उसूल अहकाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 292 में देख सकते हैं। पता चला कि अगर कोई नफली रोजा रख रहा है, जैसे कि हर महीने के 3 रोजे के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्यों कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम महीने के 3 रोजे रखो, 13, 14, 15 तारीख के रोजे, जैसा कि सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 761, सुनन निसाई में हदीस नंबर 2425 और अल-मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2057 में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आपने नसीहत दी है
کہ اگر تم مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہتے ہو تو 13, 14, 15 کے رکھ لو، اور یہ 13, 14, 15 اگر سوموار پڑتا ہے، جمعرات پڑتا ہے، منگل پڑتا ہے تو یہ تینوں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سنیچر ہے، اتوار ہے، سوموار ہے، یا پھر اسی طرح سے سوموار منگر بدھ ہے، یا اسی طرح سے منگر بدھ جمعرات ہے، یا اسی طرح سے جمعرات جمعہ سنیچر ہے، تو اس طریقے سے 3 روزے مہینے کے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یوم عرفہ یا یوم عاشورہ، 9ویں محرم، 10ویں محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس تعلق سے اگر 9ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے اور وہ دن جمعہ پڑ جاتا ہے تو جمعے کے ساتھ ساتھ آپ کو سنیچر بھی ملا لینا ہے، صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے یوم عرفہ اگر جمعے کے دن ملتا ہے تو صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ جمعے کے دن روزہ رکھ کر کے سنیچر کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں۔ صرف ایک روزہ جمعے کے دن نہیں رکھنا ہے، باقی آپ کسی دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اس اجماع کے روح سے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے، کسی دن کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی بھی دن رکھ لیتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1160 اور 2744 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دنوں کو تعین نہیں کرتے تھے، فکس نہیں کرتے تھے، خاص نہیں کرتے تھے، بلکہ جس دن بھی دل میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جمعے کے دن صرف روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یہ صحیح حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 1984، 1985، 1986 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1144 وغیرہ میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صرف روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، بلکہ جمعے سے پہلے جمعرات یا جمعے کے ساتھ سنیچر کا 2 روزوں کو ملا کر کے رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ایام کی نسبت زیادہ تر سنیچر اور اتوار کے دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ دونوں مشرکین کے عید کے دن ہیں، اس لیے مجھے ان کی مخالفت کرنا پسند ہے، یعنی اس دن روزہ رکھنا پسند ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 2675 اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2167، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3616، 3646، 941 اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436، سنن کبریٰ بہقی کے اندر 2776، اسی طرح سے اقتداء صراط مستقیم ابن تیمیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78، اور اس کو صحیح کہنے والے امام ابن حبان ہیں، امام خزیمہ ہیں اور شیخ البانی ہیں، اور امام حاکم اور ذہبی وغیرہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح سے ابن القیم جوزی تہذیب السنن کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 71 میں، اور صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 4803، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سنیچر اور اتوار کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اس کی سند ضعیف ہے اصولی طور سے، جیسا کہ میں آگے علت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صحیح کہا ہے اور بعد میں انہوں نے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 219 میں حدیث نمبر 1089 پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 پر صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2168 کے اندر نقل ہے، جیسا کہ میں نے وضاحت کی اس کے پہلے۔ اور زاد المعاد میں شعیب ارناؤت نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 میں، اور الجامع الکامل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 751 پر نقل ہے۔ اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ علامہ عبدالحق الاسبیلی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے اور انہی کی بات کو ترجیح دی ہے، جیسا کہ ارواء الغلیل کے اندر حدیث نمبر 960 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے ذریعے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3616 3607 اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2167، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 436 437، سنن کبریٰ نسائی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 203 میں۔ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن محمد بن عمر یہ مجہول الحال ہے۔ اس کی حالات زندگی کے بارے میں کسی متقدمین محدثین نے توثیق نہیں کی ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اس کو ضعیف لکھا ہے اس حدیث کو۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو جمعے کا دن ہے یہ مسلمانوں کا دن ہے۔ یہودیوں نے اختلاف کیا جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا، اور جو سنیچر ہے وہ یہودیوں کا دن ہے، ان کے تعظیم کا دن ہے، اور اتوار کا جو دن ہے وہ نصارہ کے تعظیم کرنے کا دن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 896 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کیا جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مرفوع حدیث، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مہینہ میں ہفتہ سنیچر، اتوار اور سوموار کو، اور دوسرے مہینے میں منگل، بدھ، جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں حدیث نمبر 746 میں ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 2059 پر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حسن یا صحیح کہا ہے ان کا حسن اور صحیح کہنا اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت ایسی موجود ہے جس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں انقطاع ہے، کیونکہ امام ابو داؤد نے اس بارے میں کہا کہ جو خصمہ راوی ہیں انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خصمہ لم یسمع من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انقطاع کے بنا پر بھی اس کی سند ضعیف ہے، اور دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند میں سفیان الثوری یہ مشہور مدلس ہیں، اور انہوں نے روایت اس کے اندر ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اس بارے میں آپ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں نیل المقصود کے اندر 2128 پر، اسی طرح سے حافظ زبیر علیزئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 209، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 1550 کی ایک سند دوسری متن سے ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خصمہ نے ان ابی ان اتی سمیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خصمہ کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2128 کی ایک سند دوسرے متن سے نقل کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ خصمہ لم یسمع من عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خصمہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب التہذیب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں پورا خلاصہ کیا کہ نفلی روزہ آپ جمعے کے دن اگر رکھنا ہے تو آپ کو جمعے کے دن کے ساتھ ساتھ سنیچر کا دن یا جمعے سے پہلے جمعرات کا دن ملانا پڑے گا، اور اسی طرح سے آپ اس کے علاوہ کسی دن کا بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، چاہے سنیچر کا دن، چاہے اتوار کا دن، چاہے سوموار کا دن، چاہے منگلوار کا دن، تو اس میں آپ رکھ سکتے ہیں اجماع کے روح سے، اس کی رخصتی ہے۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنیچر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں نہ کوئی زیادہ ثواب ہے، یعنی مفہوم ان کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنے کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی تمہارے حق میں ثواب ہے۔ پتہ چلا کہ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سنیچر کے دن روزہ رکھنے میں کوئی قباحت، کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے،
اجازت ہے, رخصتی ہے, رکھ سکتے ہیں, جیسا کہ سنن کبرا نسائی کے اندر حدیث نمبر 2785 میں صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے. تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں, سنیچر کے دن, اتوار کے دن نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو منع کی دلیل ہے وہ تمام کی تمام اجتراب کے بنا پر سندن ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.